السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئیے ایک اور صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ کچھ روٹین ہماری اب اس وجہ سے چینج ہو چکی ہے کہ جو ہم نے لفظی ترجمے کی کلاس شروع کی ہے، الحمدللہ جو لوگ کلاس میں باقاعدگی سے شامل ہو رہے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں اپنے باقی سبسکرائبر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ چونکہ اب یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اپنی آراء سے مجھے آگاہ کریں اور ضرور مستفید ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا۔ مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن کو آسانی سے تھوڑے دنوں میں جو ہے وہ ہم اس کو سمجھ سکیں، بغیر گرامر کی لمبی چوڑی بحثوں میں جانے کے، بہت لمبی ڈیٹیل میں گرامیٹک اصول، بہت لمبی لمبی بکس ہوتی ہیں اور وہ الجھا دیتی ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی کلاس کو لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اور مارننگ ود قرآن میں جو 1 ورس 1 ڈے ہے، اب اس کو میں تھوڑا ٹائم کم دے پا رہی ہوں جس وجہ سے پورے ویک میں 2 یا 3 لیکچر ہی ہو پاتے ہیں، تو بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم تھوڑا سمجھ لیں لیکن جو ہے وہ اتنے اچھے سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ وہ چیز ہماری زندگی کو آسان بنانے میں اور ہماری زندگی کو چینج کرنے میں ہیلپ فل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو قرآن سے جڑے رہنے والی ہو، کیونکہ یہی کتاب ہمارے لیے سراپائے ہدایت ہے جس نے ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی آپ اپنے گھر میں اکوپمنٹ لے کر آتے ہیں، کوئی فریج ہے، واشنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اس کو جب آپ اس کے ساتھ دیے ہوئے بکلیٹ کے مطابق چلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صحیح چلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی انسان کو لائف گزارنے کے لیے جو بکلیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ قرآن پاک ہے، تو صحیح زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا جو ہے وہ بھی بے حد ضروری ہے۔ ہم نے شروع کر رکھی ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 23 ہم کریں گے۔ آئیے پہلے ہم آیت کی تلاوت اور ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم سمجھیں گے۔ اور قرآن کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ہمارے لیے لیسن موجود نہ ہو، بظاہر چاہے وہ ہمیں لگ رہی ہو کہ اس سے مخاطب علماء یہود ہیں یا یہودی ہیں یا کرسچن ہیں یا جیوز ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے لیسن ضرور ہوتا ہے، بیکاز اٹس مائی بک، یہ میری کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، اس میں میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 23۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کون مخاطب ہے؟ قرآن کے ڈائریکٹ مخاطب کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے اللہ رب العزت کیا پوچھ رہے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ إِلَى الَّذِينَ، ان لوگوں کی طرف، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یدعون، ان کو بلایا جاتا تھا، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ اس آپس میں اس سے فیصلہ کریں، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کریں، بینہم، آپس میں، ثم، پھر، یتولا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، وہم معرضون، جبکہ وہ اعراض کرتے ہیں، وہم معرضون، وہ اعراض کرتے ہیں۔ دو معنی آیت کے ہو سکتے ہیں، ایک عمومی معنی اور ایک جو ہے وہ خاص، جو یہاں پہ واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ کچھ ایسا ہوا تھا کہ یہودیوں میں کسی زنا کا واقعہ ہوا تھا۔ جو یہاں پہ جس واقعے کی بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہودیوں کے اندر زنا کا واقعہ ہوا تھا، اور فیصلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ یہودی آئے تھے۔ جب بات ان کی جو ہے وہ دسترس سے باہر آ گئی تھی، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساکی مدینہ کے بعد اب ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، پوری اسٹیٹ یہودی ہیں، مدینے میں منافق ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ہیڈ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے
کہ آج دیکھیں نا قرآن سمجھنے والوں کو، علماء کو، مولویوں کو جو ہے نا کارنر لائن لگا دیا ہے، کھڈے لائن لگا دیا ہوا ہے کہ وہ ان کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ان کا حکمرانی سے کیا تعلق ہے۔ تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں بھی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف اسٹیٹ تھے۔ سیاسی معاملات، عدالت کے معاملات، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہینڈل نہ کرتے ہوں۔ اب یہودی آپ کے پاس لے کر آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا تو انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہی حکم تورات کے اندر بھی ہے، جاؤ اور تورات کے کسی بہت بڑے عالم کو لے کر آؤ۔ کہتے ہیں فدق مقام پر ایک یہودی ابن سوریہ، سواد سے، جس کا نام ابن سوریہ تھا، اس کو لایا گیا اور رسول اللہ نے فرمایا، اس سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہاری کتاب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، اس کے آنے سے پہلے ہی اس کے سارے حالات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آگاہ کیا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم تورات کے بہت بڑے عالم ہو۔ کہنے لگا کہ یہی کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں۔ آپ نے کہا چلو پھر مجھے تورات کی آیات رجم سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی مسلمان ہوئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اسکالر تھے یہودیوں کے جو مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اب وہ عالم جب آیت رجم سنا رہا تھا نا، تو جہاں پر سنسار کرنے کا حکم آتا ہے اس نے اس آیت کو سکپ کر دیا، ہاتھ رکھ دیا اس پر۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے یہاں پر آیات سکپ کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام خود اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے وہاں سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تو وہاں پر بھی وہی آیات رجم تھی جو قرآن کے اندر موجود تھیں۔ تو یہاں ایک تو عام مطلب دیا جائے گا کہ ایمان لاتے ہیں کتاب پر لیکن کتاب کے فیصلے نہیں مانتے۔ یہ برائی یہودیوں میں تھی، یہ برائی آج مسلمانوں میں سمجھتی ہوں ان سے زیادہ آ چکی ہے۔ مسلمان بھی کتاب اللہ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ کہیں ہمیں اس کے فیصلے نہ ماننے پڑ جائیں۔ ہم کہتے ہیں اسلامی ملک ہے، لیکن کون سی اسلامی سزائیں یہاں پر رائج ہے؟ کیا اسلامی صرف ایک بات لے لیں، انصاف کا دستور یہاں پر رائج ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا، عام حضرت اسامہ کو جب بھیجا تھا، ایک لڑکی نے جب چوری کی تھی اور اس کا نام فاطمہ تھا، اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول کے پاس حضرت اسامہ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ ان کے چہیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اسامہ اس کی جگہ پر، اس فاطمہ کی جگہ پر اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ ہمارے ہاں یہی نظام ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اگر کہیں اسلامی سزائیں ہیں تو بھی فیورٹزم ہوتی ہے، اپنوں کو بچا لیا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ تو علماء یہود کے اندر بھی یہ چیز آ گئی تھی۔ اب اور دوسرا میننگ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ جو کہا گیا نا کہ یدعون الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، تو اس سے ایک تو مراد فیصلہ ہے، اللہ کی کتاب کے فیصلوں کی طرف، اور دوسرا اس سے مراد قرآن بھی ہے کہ ان کی کتابیں بھی یہ کہتی ہیں کہ ایک نبی جو آئے گا اس کی کتاب آخری اور دائمی کتاب ہوگی، اس کو ماننا ہے، اور اس کو بھی نہیں مانتے۔ دو میننگ اس کے ہو گئے، ایک عام اور ایک خاص۔ اب ایک بات جو یہاں پر ثابت ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو جو دین دیا ہے وہ ایک ہی دین ہے، اور وہ ہدایت کا دین ہے۔ اور ہدایت کا جو کچھ بیسک چیزیں ہیں وہ توحید کو ماننا ہے، اور سملیرٹیز ہیں۔ آپ جو الہامی مذاہب ہیں نا، آپ ان کی بکس پڑھیں، ان کی ریلیجن کو اسٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ سملیرٹیز آپ کو نظر آئیں گی۔ کچھ برائیاں جو آئی ہیں وہ سب میں آئی ہیں۔ ایک مووی ہے اصحاب کہف، اس میں وہ دیکھیے آپ، وہاں پر اس دور کے توحید پرست جو کرسچن تھے ان پر کتنا زیادہ ظلم ہوتا تھا، ان پر ظلم و ستم کتنا زیادہ کیا جاتا تھا۔ تو جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیشہ ہی توحید پرستوں پر، اللہ کے رسولوں اور کتابوں کا ساتھ دینے والوں پر ظلم ہوا ہے۔ اور اچھے اور برے لوگ فریق منہم ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود رہے ہیں۔ اللہ ہر دور میں اچھے اور برے لوگ رہے ہیں، جیسا کہ یہودیوں میں بھی اچھے لوگ تھے اور عیسائیوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ یُدْعَوْنَ إِلَى الْحَقِّ، قوم موسیٰ میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کی طرف بلاتے تھے اور حق کے ساتھ فیصلے کرتے تھے۔ تو سملیرٹیز ہیں، ہاں میجورٹی کی بنا پر مینورٹی
بھی بیچ میں آ جاتی ہے، کہہ سکتے ہیں کہ سارے ہی یہ برے ہیں، لیکن مائنورٹی کی بنا پر میجورٹی کو غلط کہنا یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو سمجھ ہمیں کیا آئی کہ ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ اچھے اور برے لوگ موجود رہے ہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ اگر آج بھی ایسے علماء ہیں جو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، تو ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کے لیے لگا دی ہیں، جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن کو سمجھو اور قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ یہ آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ قرآن کو صرف ایک بک نہیں ماننا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کے فیصلے ڈالنے ہیں، اپنی زندگیوں کی اجتماعی طور پر بھی، یعنی ایز اے سوسائٹی ہمارے فیصلے اسلام کے مطابق، اس کتاب کے مطابق ہونے چاہیے، اور انڈیویجول بھی اپنی لائف کے اندر انفرادی طور پر بھی اپنی لائف میں قرآن کو امپلیمنٹ جب تک ہم نہیں کرتے تو پھر ہمارا شمار بھی ان عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح ہم بھی ان میں یعنی وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ کیا کام؟ کہ اللہ کی کتاب پر ایمان تو لانا، لیکن اس کے مطابق نہ فیصلے کرنے ہیں اپنی زندگی کے، اور نہ ہی اجتماعی طور پر اس کے فیصلوں کو ماننا۔ وہ تو خیر ہمارے بس میں نہیں ہوتا، وہ تو حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر تو ہم اپنی زندگی کے فیصلے قرآن کے مطابق کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں غیبت کرنے سے منع کرتا ہے، ہمیں منع ہونا چاہیے۔ قرآن جو ہے وہ ہمیں منع کرتا ہے اپنے نفس کو شتر بے مہار چھوڑ دینے سے، تو وہ ہمیں اپنے نفس کو جو ہے وہ برے کاموں سے روکنا ہوگا۔ تو جو کام قرآن کرنے کا کہتا ہے اور جن کاموں سے روکتا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپنی خوشی اور غمی کے موقعوں پر بھی ہم قرآن سے فیصلے لیتے ہیں، یہ نہیں کہ صرف جو ہے وہ رخصتی کے وقت قرآن سر پر رکھ دیا جائے، یا شادی ہو رہی ہے تو ایک دن پہلے قرآن کی محفل کرا دی جائے۔ قرآن کیا احکامات دے رہا ہے؟ قرآن سادگی کا کہہ رہا ہے کہ فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنی فضول خرچی ہم سے ہو سکتی ہے، بھائی جمع کس لیے کیا تھا؟ بچوں کے لیے کیا تھا، آج ان پر لگا دیں، تو سب سے پہلا قرآن کی نافرمانی ہم فضول خرچی کر کے کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، جو ہماری انفرادی زندگی کے معاملات ہیں، ان کو ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ ان میں ہم نے قرآن کو کتنا کو امپلیمنٹ کیا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جن لوگوں کو قرآن کی اللہ کی کتاب دی گئی اور پھر انہوں نے اپنے فیصلے اس کے مطابق نہ کیے، تو فرمایا کہ یہ وہی عمل ہوگا جو یہود و نصارہ کرتے رہے ہیں، یہ وہی رویہ ہوگا جو یہود و نصارہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔